کائنات میں ایک ہی بندہ ہے جس کو حضور نے مار ڈالا. حضور کے ہاتھ سے ایک ہی آدمی قتل ہوا, وہ ابن خلف, وہی قتل ہوا. لیکن یہ بات بھی بتا دوں, لوگ قتل کرتے ہیں تو گردن کاٹتے ہیں, چھوڑا بھونکتے ہیں, پیٹ میں کرتے ہیں. حضور نے اس کو قتل بھی کیا تو شان رحمت للعالمین کو سامنے رکھتے ہوئے قتل کیا. اور وہ بھی اسی کی شامت آئی تھی, وہ حضور کے سامنے آ کے کہتا تھا اگر تم حق پر ہو تو تم مجھے قتل کرو گے, اور میں حق پر ہوں تو تمہیں قتل کروں گا. جب اس نے آ کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو اب بنتا کیا تھا, حق کا کیا تقاضا تھا, کون قتل کرے, کون قتل کرے؟ حضور ہی حق تھے. حق پر کیا تھے, وہ سراپا حق تھے. حقانیت انہی کی طرف تھی, بلکہ وہ تو حق تھے اور حقانیت پر تھے. انہوں نے تو دعا دے دی, اللہ علی جدھر جدھر جائے حق بھی ادھر ادھر جائے. وہ جس کو دعا دے دے اس کے ساتھ حق ہو جائے. یہاں حق سے مراد ذات باری نہیں ہے, یہاں حق سے مراد سچائی ہے, اس کا خیال کریں. تو کیا کر رہا تھا, اس نے کہا اگر میں حق ہوں تو تمہیں قتل کروں گا, تم حق ہو تو مجھے قتل. تو حضور ہی حق پر تھے. اب قتل کس نے کرنا تھا, حضور نے. تو حضور نے کیا کیا, نہ گردن کاٹی, نہ ہاتھ کاٹا, نہ پیر کاٹا. ایک نیزہ لیا, بلکہ تیر لیا اور اس کو چبا دیا, صرف چبا دیا بس. اور پورے میدان میں تلملاتے پھرتا تھا. تو ابو جہل نے اس کو بولا تو مرد ہے کہ نامرد ہے؟ انہوں نے ایک نیزہ تیر چبویا اور تو اتنا چلا پکار کر رہا ہے, صرف نیزہ ہی چبویا ہے, تیر ہی چبویا ہے. تو ابن خلف نے کیا کہا پتہ ہے, تجھے چبوتے تو پتہ چلتا کہ چبویا کس نے ہے. واللہ انہوں نے تو تیر چبویا ہے, وہ ایسے ہیں اگر تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا. دشمن بھی ان کی طاقت کہتے ہیں. تو لیکن بہرحال حضور علیہ السلام نے ایک ہی انسان کو قتل کیا, ابن خلف. ٹھیک, اور بے نمازی کس کے ساتھ اٹھے گا, فرعون, حامان اور ابن خلف کے ساتھ. اب بتاؤ جب ایسوں کے ساتھ اٹھے گا تو اس کا انجام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی امان سے باہر کر دیا جاتا ہے. اللہ امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. میرے بھائیوں, جب کوئی امان نہ دے تو اللہ امان دیتا ہے, اور جب اللہ امان اٹھا لے, اتنا یاد رکھ. بس بات ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, دیکھو پوری دنیا دشمن ہو جائے اور اللہ امان دے, کوئی کچھ نہیں کر سکے. اور اگر اللہ امان اٹھا لے اور پوری دنیا دوست ہو جائے, کوئی عزت نہیں. دیکھو پورا مکہ دشمن ہے, توجہ ہے, پورا مکہ دشمن ہے. اللہ کا وعدہ ہے ہم بچائیں گے. دو ہستیاں غار میں بیٹھی, دشمن ڈھونڈنے آ رہا ہے, بچایا کس سے؟ فوج سے, لشکر سے نہیں. علماء سے پوچھئے سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے؟ قرآن نے کہا تار عنکبوت سے کمزور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ تار عنکبوت کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. چھوٹا سا بچہ بھی اگر انگلی کر دے تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے, اتنا کمزور ہے. لیکن اللہ بتا رہا ہے اگر میں بچانے پر آؤں تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کر لیا. جو چیز میری امان میں ہوگی میں اس کو بچا دوں گا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے اس کو کبھی خطرہ نہیں. آج جو ہمیں خطرہ ہے نا, حدیث جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اللہ امان کی چادر ہٹا لے. میرا وقت ختم ہوا, لیکن اللہ کی امان کی بات آئی تو بڑی خوبصورت بات یاد آئی, بات کر کے بات پوری کروں, پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہوں. دیکھو دشمنوں سے مت ڈرو, کسی دشمن سے مت ڈرو. ذاتی دشمن ہو, کاروباری دشمن ہو, الاں ہو, فلاں ہو, یہ ہو وہ ہو, اللہ کی امان حاصل کرنے کی کوشش کرو.
اس کی امان کی چادر اپنے سر پہ لینے کی کوشش کر لو، کام بنے گا۔ کیسے؟ فرعون خواب دیکھتا ہے، خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ کیا خواب کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے۔ فرعون نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ یعنی فرعون کس کا دشمن ہے؟ میلاد النبی کا۔ فرعون کس کا دشمن ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نبی کی میلاد کا مطلب نبی کی پیدائش۔ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ میلاد النبی ہونے نہیں دو، نبی کی پیدائش۔ اس کا مطلب جو لوگ کہتے ہیں میلاد النبی ہونے نہیں دیں گے وہ کس کے مسلک پر ہے؟ وہ کس کے مسلک پر ہے؟ لیکن اللہ اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے سے اعلان کر رہا ہے کہ تو میلاد النبی ہونے نہیں دے گا، لیکن ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں میلاد النبی کروانے کا۔ اور میلاد نبی ہوتی ہے بشکل موسیٰ کی ولادت۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی، وہی بولو میلاد النبی ہے، نبی موسیٰ ہے اور ولادت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اشاروں میں کہہ دی ہے، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی میلاد النبی اپنے نبی کی میلاد مناتے ہو تو پھر آپ کو بھی مسلمانوں کی طرح منانا چاہیے۔ ہاں، سروں پہ پٹیاں باندھ کے ڈی جے لگا کر کے ناچتے کودتے جو نکلتے ہو یہ اچھی چیز نہیں۔ ہمارا میلاد پر جلوس میں چلتا ہوا دیکھ کر لوگوں کو سوچنا چاہیے جب 1450 سال بعد غلام اتنے اچھے چلتے ہیں تو مدینے والے کے چلنے کے انداز کا عالم کیا ہے۔ ہمیں یہ یاد تازہ کرانی چاہیے، غوث اعظم کیسے چلتے ہوں گے، غریب نواز کیسے چلتے ہوں گے، محبوب الہی کیسے چلتے ہوں گے۔ آوارہ لڑکوں کی طرح، حوالی موالیوں کی طرح سر پہ پٹیاں باندھ کر، بٹن کھول کر اور غلط سلط نعرے لگا کر، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اس دن دل آزار نعرے لگانے کا مطلب کیا؟ رحمت للعالمین کی آمد کا دن ہے۔ اس دن ہمیں کوئی دل آزار نعرے نہیں لگانا۔ کسی کو نپٹنے کے لیے بہت مواقع آتے ہیں۔ میلاد النبی کا دن سب کے لیے کرم کا دن ہے، سب کے لیے پیار کا دن ہے، سب کے لیے محبت کا دن ہے۔ ہمیں تھوڑا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرعون نے کہا نبی کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے پیدا کیا، میلاد النبی ہو گئی۔ ہوا کیا؟ جس دائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا وہ دائی ہی سہیلی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی، اور اس نے کہا بہن یہ تیرا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ جو بھی نبی پیدا ہوئے اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت ہی رہے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت اور خوبصورت بنایا۔ تو کہا تیرا بچہ بڑا خوبصورت ہے، بکری کا بچہ کاٹ کے ہانڈی میں ڈالتی ہوں اور لے جا کر کے کہہ دوں گی کیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، یہ ہانڈی ہے، کون چیک کرتا ہے؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن نے دائی کو امی کو بٹھا کے کہا امی جان اگر بچے کی زندگی کے بارے میں پتا چل گیا فرعون کو تو پہلے تو صرف بچے نے مرنا تھا، اب تو بچہ بھی مرے گا، آپ بھی مرے گی، میں بھی مروں گی، دائی بھی مرے گی، سب مریں گے۔ اب اگر جان بچانا ہے تو کوئی کام کرو گا، کیا کریں؟ کہ بچہ اپنے سے جدا کرو، اس کو گھر میں نہیں رہنے دو ورنہ جاسوس بتا دیں گے تو کیا ہوگا۔ اب ماں ممتا کی ماری، دیکھو بہن بھی پیار کرتی ہے، بھائی بھی پیار کرتا ہے، باپ بھی پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کو جو دل دیا ہے وہ ماں تو پھر صرف ماں ہی ہوتی، اور وہ صرف ماں ہوتی۔ اگر وہ مرغی بھی ہو تو وہ صرف ماں ہوتی، چڑیا بھی ہو تو صرف ماں ہوتی، وہ ممتا کے سوا کچھ جانتی نہیں۔ تو ماں نے سنا لیکن بچے کی زندگی تھی عزیز، صندوق لکڑے کا بنوایا گیا، صندوق پہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا، صندوق بند کیا اور دریا کے پاس لے گئی اور دریا میں ڈالنا چاہا۔ جو چیز دریا میں ڈالی جاتی ہے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ دریا تو بہتا ہی رہتا ہے، دریا میں ڈالی ہوئی چیز کبھی پھر بھول جاؤ اس کو، ختم ہے، بات ہی ختم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امی دریا میں اپنا بچہ ڈالنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کے کہتی ہے اللہ میں جانتی ہوں میں میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی لیکن تو کر سکتا ہے،
اور مجھے یہ بھی پتا ہے جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ چیز کبھی خطرے میں نہیں ہوتی. یہ لے میں نے میرا بچہ تیری امان اور تیری حفاظت میں دیا. میں نے اپنا بچہ کس کی امان میں دیا؟ تیری امان اور تیری حفاظت میں دیا. دریا میں ڈال دیا. پھر آپ جانتے ہو علماء سے سنا ہوگا دریا سے وہ صندوق بہتا ہوا نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی. اسی نہر کے دوش پہ چل پڑا اور جب دوش پر چل پڑا فرعون اپنی بیوی آسیہ کو لے کر بیٹھا ہوا. فرعون انتہائی نکمے قسم کا بدترین آدمی, اس کی بیوی آسیہ بہترین عورت. اللہ کی شان دیکھو, فرعون سے نکاح کروایا کس کا؟ آسیہ کا. آسیہ جیسی پاکیزہ اس دور میں کوئی عورت نہیں, فرعون جیسا اس دور میں بدترین کوئی مرد نہیں. بدترین کے ساتھ بہترین کا نکاح کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کام لینا. اللہ کی شان, بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ صندوق آیا. فرعون کی بیوی آسیہ نے شوہر سے کہا صندوق, جیسے ہاتھ بڑھایا صندوق اٹھایا, کھولا, خوبصورت بچہ منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہا ہے اور اس میں سے ہی اس کی غذا نکل گئی. فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں خواب دکھایا گیا. آسیہ نے کہا چھوڑ, یہ تیرا خواب خیال ہے, ایسے بچے, ارے اولاد نہیں ہے تجھے, لوگ تانا دیتے تو لا ولد ہے, اس کو بیٹا بنا لے, یہ تانا ختم ہو جائے گا. بیوی کی کئی بھی بات اس کو سمجھ میں. اب چونکہ آسیہ ماں تو تھی نہیں تو دودھ پلاتی, وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کرا چکا کہ میلاد النبی ہونے نہیں دوں گا, ہزاروں بچے قتل کرائے کہ نبی کی میلاد ہونے نہیں دوں گا, اور حضرت موسیٰ کو گود میں لیا, میرے بچے کو کون دودھ پلائے گا. ساری دائیاں آئی, آنے کے بعد اس کو دیا اس کو دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سب سے منہ ہٹا لیا, کسی کا نہیں پیا. تو چونکہ صندوق آیا محل میں, دائیاں آئی محل میں, یہ چرچے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پہنچ گئی. جب دیکھا یہ منظر کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے, سب سے منہ پھیر رہے. کیوں؟ وہ ساری دائیاں کافرہ تھی, فرعون کی چمچ گیری کرتی تھی, موسیٰ نے ان کا دودھ نہیں پیا. یعنی نبی چند دن کا اس کو پہچانتا ہے کون مومن ہے کون کافر. توجہ ہے, موسیٰ جیسا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا. موسیٰ جیسا نبی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا. جانے موسیٰ کسی کافر ماں کی گود میں کیسے آ سکتا. لیکن ایک بات اور عرض کریں, موسیٰ نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا, حقیقت ہے میرے نبی نے پیا کافرہ کا, مگر فرق کیا ہے, موسیٰ نے کافرہ کا دودھ نہیں پیا. معجزہ, میرے نبی نے جس کا پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا, ایمان کی دولت نصیب. اسی لیے جس دائی نے رسول اللہ کو دودھ پلایا اللہ نے اس کو ایمان میں دولت عطا. جب رضائی ماں جہنم میں نہیں جا سکتی تو حقیقی ماں جہنم میں کیسے جا سکتی. شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. تو منہ پھیر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا فرعون ایک ایسی دائی ہے جو بہت صاف ستھری رہتی ہے, بہت پاکیزہ رہتی ہے, اور پاکیزہ فطرت بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے, اس دائی کا دودھ پیتے. تو بول تو بلا لاؤں. ہاں لے آ. اگر اس کا دودھ میرے بچے نے پی لیا, حالانکہ وہ چونکہ اس کی بیوی نے کہا تھا نا ہم گود لے لیں گے, تو بار بار جس کے لیے سب کو قتل کرایا تھا آج اسی کو میرا کہہ کے پکارا. دیکھو اللہ کی شان دیکھو, اگر دودھ پی لیا اس کو بھی انعام دوں گا, تجھے بھی دوں گا, لے آ. دوڑی گئی امی, چلو موسیٰ مل گئے. موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی, فرعون نے گود میں دیا. ماں تھی نا, جیسی گود میں لیا تڑپ گئی, آنکھ میں آنسو آئے, لیکن آنسو روک لینے پڑے. اللہ نے ان کو الہام کیا, موسیٰ کی امی تو نے کہا تھا نا جو چیز میری امان میں دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. تو نے ہماری
ہماری امان میں دی تھی، دیکھ ہم تجھے کس شان سے لوٹا رہے ہیں۔ اندازہ فرمائے اب خطرہ بھی ٹل گیا، خطرہ بھی۔ جیسے حضرت موسیٰ نے دودھ پیا، کہا کہ تم آج سے میرے محل میں رہو گی، سارے اخراجات ہم دیں گے، تم بھی رہو، تمہارا شوہر بھی رہو، سارے اخراجات ہم دیں گے۔ اندازہ فرمائیں اگر لے کر بیٹھتی اپنے طاقت کے زور پر تو ڈر ڈر کے پلانا پڑتا، اللہ کی امان میں دے دیا تو کس طریقے سے بے خوفی کا ماحول ہوگا۔ تو اللہ کی امان جس کو مل جاتی ہے دشمن پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں کیوں پریشان ہے؟ اللہ کی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس پر سے اپنی امان کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ کی امان کی چادر سر پہ چاہیے نمازوں کے پابند بنو۔ اللہ مجھے آپ سب